السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک پراسرار گھر اور اس میں رہنے والوں کی کہانی سنائیں گے۔ یہ بات ہے 1960s کے آخر اور 70s کے آغاز کی، جب انگلینڈ کے چھوٹے سے شہر انفیلڈ میں ایک ایسے واقعے نے جنم لیا جو آج تک لوگوں کے لیے ایک راز ہے۔ یہ واقعہ تھا انفیلڈ پولٹرگائسٹ کا، جو دنیا بھر میں پیرانارمل ریسرچرز کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا۔ آخر ایسا کیا تھا اس گھر میں جو لوگوں کو ڈرانے پر مجبور کر رہا تھا؟ کیا یہ اصل روحانی طاقت تھی یا صرف ایک جھوٹ تھا؟ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1977 میں، جب ہاٹسن فیملی اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر میں پیگی ہاٹسن اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی، جن میں مارگریٹ، جینی، جانی اور بلی تھے۔ سب کچھ پہلے ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایسے واقعات ہونے لگے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ اگست 13، 1977 کی رات تھی جب پہلی دفعہ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ جینی اور مارگریٹ کو اپنے بیڈ روم میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ان کا بیڈ اچانک سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اسے زور زور سے ہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ آوازیں بڑھتی گئیں اور گھر کے دوسرے کمروں میں بھی عجیب حرکتیں دیکھنے میں آنے لگیں۔ پیگی ہاٹسن نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا۔ جب پولیس اس گھر میں پہنچی تو اس نے بھی دیکھا کہ ایک کرسی اپنی جگہ سے خود ہل گئی۔ پولیس نے اسے رپورٹ کیا، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر بھی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ ان کے اختیار سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میڈیا نے اس واقعے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور ایسے کرتے کرتے یہ واقعہ پورے انگلینڈ میں مشہور ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد موریس گروس اور گائے لیون پلے فیئر، جو کہ سوسائٹی فار فزیکل ریسرچ کے ممبرز تھے، اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے لگے۔ انہوں نے بہت ساری ریکارڈنگز بنائی، جن میں جینی کی آواز بدل کر ایک بڑے انسان کی آواز میں کنورٹ ہو جاتی تھی، جیسے کوئی بھوت اس سے اپنی زبان میں بات کر رہا ہو۔ یہ آواز دراصل بل نام کے ایک شخص کی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس گھر میں پہلے رہتا تھا اور مرنے کے بعد بھی وہ اسی گھر میں اٹک کر رہ گیا۔ حالانکہ بہت لوگوں نے اس واقعے کو اصلی تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ صرف بچوں کی چالاکی ہے۔ کچھ فوٹوز اور ویڈیوز جو اس وقت لی گئیں، ان کو انالائز کرنے پر یہ سمجھا گیا کہ بچوں نے اپنی حرکتیں صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کی تھی۔ لیکن جو سب سے شاکنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے ان حرکتوں کو اصلی مانا، اور کچھ نے کہا کہ یہ واقعی میں سپر نیچرل فورسز کا کام ہے۔ ہاٹسن گھر میں برتن اپنے آپ گرتے، فرنیچر اپنی جگہ سے ہل جاتا اور وال سے نوکنگ کی آواز آتی۔ جینی کو اکثر اپنے بیڈ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیا جاتا، اور اسے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ چیزیں اتنی خوفناک ہوتی گئیں کہ گھر والے اپنی حفاظت کے لیے کچھ دنوں کے لیے اس گھر سے چلے گئے۔ جینی، جو اس سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، اس نے بعد میں میڈیا انٹرویوز میں بتایا کہ اسے یقین ہے کہ کچھ عجیب اور انہونی طاقت اس گھر میں ضرور تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے کہ وہ اس سب کا سامنا کریں۔ یہ واقعات ان کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ آج تک اس مسٹری کو سالو نہیں کیا جا سکا کہ آخر اس گھر میں ایسی کون سی طاقت تھی جو یہ سب کر رہی تھی۔ انفیلڈ پولٹرگائسٹ کا کیس آج بھی ایک انسالو مسٹری ہے۔ کیا یہ واقعی حقیقت تھی یا صرف ایک چال؟ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز میں ایسے ثبوت ملتے ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کیس نے دنیا کو دکھایا کہ ہماری دنیا میں ایسے راز بھی ہیں جو آج تک پورے نہیں ہو سکے۔ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ اصل بھوت کا کھیل تھا یا صرف بچوں کا ناٹک؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔